ناظرین، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام یا پھر علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ ناظرین، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے بڑھ کر دین شناس، منصف مزاج اور دنیا کی خواہشوں سے بے نیاز درویش صفت انسان اگر کوئی شخص تھے تو وہ مولا کائنات تھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ سے متعلق ایسے واقعات اور فضیلتیں ملتی ہیں جو کہ کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ 9 ہجری غزوہ تبوک کا وقت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ رومی سلطنت یا بازنطینی سلطنت، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اسلامی ریاست کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھی۔ افواہ پھیلتی ہے کہ کیسر روم یا پھر روم کا بادشاہ ہرقل اپنے اتحادی عرب قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے خود پہلے پیش قدمی کی جائے اور دشمن کو اس کے علاقے میں جا کر للکارا جائے۔ لہٰذا جنگ کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان بھی ہوا کہ جو بھی شخص اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہوگا، کیونکہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اور مسلمانوں کو ان سے ٹکرانا تھا، اور اس کی فوج لاکھوں کی تھی، اور مسلمان کل ملا کر 30,000 کی فوج کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کے حالات شدید خراب تھے، کیونکہ موسم شدید گرم تھا، جب فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھیں، اور صحابہ کرام کے لیے اپنی زمینوں کو چھوڑنا بھی مشکل فیصلہ تھا۔ کوئی وسائل تک موجود نہیں تھے، اور سب سے بڑھ کر مدینہ سے تبوک کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹرز ہے، جو کہ بہت ہی سخت اور صحرائی علاقہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس اتنے کم وسائل تھے کہ اس وقت گھوڑے تو دور، کچھ لوگوں کے پاس اپنے اونٹ تک نہیں تھے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام نے اپنی طرف سے دل کھول کر لشکر اسلام کی امداد کی۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے اپنی وفات سے پہلے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ محمد کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا اور زندگی بھر ان کی حفاظت کرنا، چاہے اس کے دوران تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے اس وعدے کو ایسا نبھایا جیسے نبھانے کا حق تھا۔ ہر ایک جنگ میں رسول اللہ کے محافظ یا پھر سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اتنا خوف تھا کہ منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کی سازش بھی کر سکے۔ لہٰذا یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ چلنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تم مدینہ میں رہ کر بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی حفاظت کرو اور شہر کے معاملات کو چلانا، ایسے نہ ہو کہ دشمن ہماری فوج کو جاتا دیکھ کر پیچھے سے مدینہ پر حملہ کر دے۔ ناظرین، اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ جب یہ حکم ملا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے اختیار رو دیے۔ آپ کو روتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑھ کر ایکسٹریم فضیلت کسی اور صحابی کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بالکل اینڈ پوائنٹ ہے۔ ناظرین، غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت منافقین کو زندگی میں پہلی بار وہ موقع ملا جو کہ شاید ان کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملنے والا تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو کوئی بھی نہ تو قتل کر سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپسی پر نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی،
کیسر روم خوف کے مارے اپنی فوج واپس لے کر بنا جنگ کے چلا گیا اور مسلمان 30 دن کے انتظار کے بعد بنا لڑے یہ جنگ جیت گئے۔ مدینہ سے واپسی پر ایک راستہ عقبہ نامی پہاڑی سے ہو کر گزرتا ہے جو کہ کافی تنگ اور خطرناک راستہ تھا۔ منافقین نے منصوبہ بنایا کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کچھ ساتھی اس گھاٹی سے گزریں گے تو وہ اوپر سے بڑے پتھر گرا کر نعوذ باللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ جب یہ منافقین حملے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا اور رات کے وقت تیز رفتاری سے وہاں سے گزر گئے۔ جیسے ہی حملہ آوروں نے حرکت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور بلند آواز میں ان کا نام لیا۔ اب ان لوگوں کے چہرے پر تو نقاب تھے تو وہ اپنی شخصیت کو پہچانے جانے کے خوف سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے ان کے نام بتا دیے، لیکن آپ نے امت میں فتنہ نہ پھیلانے کے ڈر سے ان کا نام عام نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں 12 منافقین تھے جن کے نام آپ تمام ناظرین اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتا دیے تھے۔ اس لیے آپ کو صاحب سر رسول یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری بار اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے تو غدیر خم نامی جگہ جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے، یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ اس جگہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو رکنے کا حکم دیا اور اونٹوں کے پالان کا ایک اونچا ممبر بنانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہائی اہم پیغام ان کو پہنچانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر حکم دیا کہ اے رسول وہ بات پہنچا دو جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اور ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیغام پہنچا کر گویا دین کو کامل کر دو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسا پیغام تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچانا تھا، جس کے بعد منافقین نے اکٹھے ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کرنا تھا یا سازشیں کرنی تھی، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچانے کا آپ کو وعدہ کیا۔ ناظرین، حکم ملتے ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام نے ایک ہو کر جواب دیا، بے شک اللہ کے رسول آپ حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو علی کو اکیلا چھوڑ دے تو اس کو اکیلا چھوڑ دے۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تو میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا نور ہے، یہ ہدایت ہے، جو کوئی بھی اس کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور یوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلاتے رہے۔ ناظرین، غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کی غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی کہ آپ کے اہل بیت پر کیا کیا ظلم ہونے والے ہیں، لہٰذا یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا وجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے مستقبل کی خبر جاننے کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ آپ کی زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں اور دوبارہ اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا، لہٰذا ہر ایک کان تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ لوگ جو کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں باقی لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں۔ اور ناظرین، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع یعنی حج سے واپس جا رہے تھے، تو غدیر خم ایک ایسی جگہ تھی جہاں تمام خطۂ اسلام کے لوگ موجود تھے، یعنی یمن، شام، عراق اور پورے خطے کے لوگ۔ ناظرین، دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، جہاں پر انہوں نے کچھ سخت فیصلے کیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے خالصتاً میرٹ اور روح اسلام کے مطابق تھے، تو کچھ امیر لوگ اور بااثر لوگ اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ شان بیان کی کہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو کہ مومن ہوگا، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو کہ منافق ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ علی کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ تم میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی علی کی عقل، قیادت یا پھر فیصلوں پر شک کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بس یاد رکھو کہ علی کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام دیکھنا چاہتے تھے تاکہ بعد میں ان کے خلاف کچھ سازش نہ ہو۔ ناظرین، غدیر خم کے مجمع میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق عراق اور شام سے تھا اور ان کو بتانا مقصود تھا کہ فتنے کے دور میں علی کا ساتھ دینا، اس فتنے کے دور میں علی حق پر ہوگا، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خدشہ تھا وہ سب کچھ بعد میں ہوا، جس کا ایکسٹریم تھا واقع کربلا، یعنی ذریت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل بیاباں میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کے مخدرات عصمت کی انتہائی بے حرمتی کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔